کسی فیملی ممبر کو کھانسی آتی ہو مسلسل کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ کھانس رہا ہو تو آپ سے وہ وعدہ کر سکتا ہے کہ ٹرسٹ کریں اب میں کھانسی نہیں کروں گا، اس کے بعد کی بات نہیں. تو جو پیشنٹ بھی ہے وہ اگر آپ کا ٹرسٹ جو ہے پورا نہیں کرے گا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی پیشنٹ کی جو اپنی بیماری کا پہلو ہے، کیونکہ یہ بڑی کننگ اور بیفلنگ بیماری ہے، مسلسل مصیبت میں رکھتی ہے، کریونگ دیتی ہے، تو اس میں کہیں وہ آپ کو ٹرسٹ پہ پورا اتر کے دکھائے گا، کہیں وہ نہیں بھی دکھا سکتا. لہذا ٹرسٹ از ناٹ این ایشو. ٹرسٹ ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس بیماری میں جھوٹ بولنا آپ کو پتہ ہے کس قدر سیکنڈ نیچر بن چکی ہوتی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو یا پھر میں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا، یا وہ آپ کو اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کو بے چینی ہوتی ہے نا. اور یہ بے چینی کسی بھی انٹریکشن میں اکثر آپ کو ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے جس سے کہ آپ کو بے چینی ہوتی ہے. جیسے سڑک پہ اگر آپ سگنل پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور کوئی فقیر یا کوئی عورت اپنا بچہ گود میں لے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو بے چینی ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے بے چینی؟ کوئی آپ کی کوئی کمٹمنٹ تھی اس سے جو آپ نے توڑی؟ یہ کیوں ہوتی ہے بے چینی؟ کوئی اور بتا سکتا ہے کہ ایسے موقع پہ جب ایک فقیر سڑک پہ کوئی گود میں عورت بچہ لے کے آپ کے پاس دروازہ آ کے نوک کرتی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ریڈ سگنل فوری طور پر گرین ہو جائے اور ہم نکل جائیں؟ نہیں، وہ جو اریٹیشن ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ دنیا میں جو گاڑیوں کے باہر بھیک مانگنے والے ہیں وہ مختلف طریقے سے انوائے کر کے بھی آپ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسے کٹوتے جاؤ. اور امریکہ میں یہ رواج ہے کہ وہ اگر گاڑی پہ آ کے کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور آپ انہیں کچھ دینا نہیں چاہتے تو وہ آپ کی گاڑی کو 2 ٹھڈے بھی مار سکتے ہیں اس کے جواب میں. نیو یارک میں تو یہ بہت ہوتا تھا 2006 تک، پھر وہاں کے ایک میئر نے اس کا کلا کما کیا تھا. لاس اینجلس میں بہت زیادہ ہے، جو بلیک ایریاز ہیں وہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ تھوک دیں گے آپ کی گاڑی کے اوپر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو خاتون دروازے کے اوپر کھڑکی کے اوپر نوک کر کے، وہ انگوٹھی کے ذریعے نوک کر کے، تو وہ تو انوائنس کریٹ کرنی ہے نا کہ آپ کوئی موبائل پہ کچھ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں تو بیچ میں ٹک ٹک کوئی کرتا ہے تو برا ہی لگتا ہے. برا لگنا ایک الگ چیز ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی حالت ذات دیکھ کے تو جو بے چینی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو اس میں کوئی اپنا قصور نظر آتا ہے؟ نہیں، مدد کرنی ہے تو کر دے نا، پھر بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مدد کرنی ہے نا، پیسے کٹوتے دے دیو. نہیں، ابھی تو اس نے کوئی گلٹ انڈیوس نہیں کیا، شیشہ بیچ میں ہے. اچھا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی سٹرنگز ہیں جو کہ وہ پل کر دیتے ہیں. ٹھیک، ایک فقیر کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے اندر بے چینی پیدا کرنے کے لیے کوئی سٹرنگ ہے جو کہ وہ پل کرتے ہیں اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی بندہ آپ کی ڈوریاں کھینچ سکتا ہے نا، کٹ پتلی بنا سکتا ہے نا آپ کو. اور میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ایک فقیر ہے. ٹھیک، اب فقیر جو ہے اس کا لیول دیکھیں اور ایک دوست کا لیول دیکھیں، ایک فیملی ممبر کا لیول دیکھیں، ایک بیوی کا لیول دیکھیں، ایک ماں کا لیول دیکھیں، وہ آپ کی کس قدر سٹرنگز پل کر سکتے ہیں. دیکھیں، فقیر کا تو گریڈ 6 ہے اور بیوی کا گریڈ 21-22 چل رہا ہے. ٹھیک، تو وہ کس قدر آپ کی سٹرنگز پل کر سکتے ہیں یہ آپ کو شعوری طور پر جاننے کی ضرورت ہے. اور ایک پرانا دوست جو 10 سال سے آپ کا دوست تھا اور آپ علاج کرا کے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں قریب سے گزر رہا ہوں تو میں آ رہا ہوں آپ کے گھر، تو
آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات سے ذرا ہٹ جائیں. اب آپ کہہ رہے تھے کہ وہ شیم کی وجہ سے وہ ذرا سمجھائیے کہ کیا وہ جو بے چینی ہوتی ہے ہمیں کس بات کی شیم ہوتی ہے. ویسے جو ایسٹیمیٹڈ ہے، جو ریسرچ بتاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گاڑی کے اندر ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو گاڑی کے باہر ہیں ان کا حق مارا ہوا ہے ہم نے کوئی. ان کا خیال ہوتا ہے کیونکہ شروع سے یہ خیال ہے کہ اس دنیا میں چیزیں بڑی کم ہیں اور کچھ لوگ جلدی جا کے گریب کر لیتے ہیں. جیسے کسی شادی بیاہ پہ لوگ ایک دم کھانے پہ جپٹتے ہیں تو وہ یہ خیال ہے کہ کھانا کم پڑ جائے گا اور جو پہلے پکڑ لے کھانے کو وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ 50 سال پہلے شادیوں میں کھانا کم پڑ جاتا تھا تو لوگ اس لیے جلدی سے جا کے تو کھانے پہ قبضہ کرتے تھے. لیکن اب تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن عادتاً اگر پتہ چلے کہ کوئی چیز ہے تو لوگ بھاگ کے جا کے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ زیادہ ہے جن کے پاس نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے چیزوں کے اوپر. اور یہ صدیوں سے یہ بات رائج رہی، اب آ کے تھوڑی بہت یہ چینج آ رہی ہے. بات صرف میں کر رہا ہوں کہ جب آپ کی سٹرنگز کوئی پل کر سکتا ہے تو آپ کیا ہوئے؟ پپٹ. تو کیا یہ ٹھیک ہے پپٹ ہونا زندگی میں؟ یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا پپٹ ہونا. ٹرسٹ می پپٹ ہونا ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت کامن فکر ہے نا جو سنا ہوا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا. ہاں اس موقع دی ہوتا ہے فکر کہ کوئی گل نہیں کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ وقت بھی بدل جائے گا. کئی دفعہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا سال چڑھتا ہے تو نیوزی لینڈ سے آتش بازی شروع ہوتی ہے، پھر آسٹریلیا آتی ہے. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے شروع ہوتی ہے تو کئی دفعہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہوئی پیسے سانو غریباں نو دے دیں تے کنا بھلا ہو جائے. 2-4 دن پہلے میرے دل میں بھی یہ خیال آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ ڈانٹ رہا تھا صدر زیلنسکی کو، یوکرائن کے صدر کو، جب وہ ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسی تواڈے تے 350 ارب ڈالر خرچ کر دیتے نے تے تو سوٹ پا کے بھی نہیں آیا ساڈے اتنے، تو ساڈے نال صحیح طرح گل نہیں کر رہا، تو ساڈی گل نہیں سن رہا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں تو 1-1.5 ارب ڈالر دے کے تو کتنا یہ ہمارے سر پہ سوار ہوتے ہیں. تو سانو دین 10 بھی ذرا بلین ڈالر دین نہ سانو زیادہ. تو اس طرح میں سوچ رہا تھا کہ ایک ڈیز آتی ہے کہ ہماری دفعہ $1 اور 1 ارب ڈالر اور 1.5 ارب ڈالر کی بات ہوتی. تو یہ انسانوں کے ذہن میں چلتا رہتا ہے بغیر کسی میرٹ کے کہ کوئی مجھے کچھ دے دے. مطلب وہ 350 ارب جو ہے وہ اصل میں یوکرائن جنگ میں ہمارا بھی نقصان ہوا ہے. دیکھیں جو بھی دنیا میں کہیں ایپی سینٹر ہوگا، اگر فلسطین میں جنگ ہوگی ساڈا خامخواہ نقصان غریباں دا، کہیں بھی جنگ ہو تو غریب ملک کا نقصان ہی ہوگا نا. اور امریکہ نے وہ پیسے ان کو لڑنے کے لیے دیے اور یورپ نے بھی لڑنے کے لیے دیے. تو لڑنے کے لیے کسی کو پیسے دیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے نا. لیکن یہ جو سٹرنگز ہیں، یہ جو پپٹ کی طرح ہمیں دوسرے لوگ سٹرنگز کھینچتے ہیں، یہ اجنبی بھی کھینچ لیتے ہیں سٹرنگز. کوئی مسجد کے 4 بندے اکٹھے ہو کے چندہ مانگنے آ جائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ دے ہی دیتا ہے. کوئی کسی یتیم خانے کے لیے چندہ مانگنے آ جائیں تو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں سٹرنگز تو پل کرتے ہی ہیں. وہ ایک خاتون کو سمجھایا کہ آپ کے خامد ڈرنک ہو کے واش روم میں اگر گر جاتے ہیں اور ساری رات وہیں رہتے ہیں تو ان کو ذرا رہنے دیا کریں، صبح وہیں ہوش میں آئیں تو سمجھ لگے گی کہ الکوہلزم کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس پہ عمل کیا تو ان کا خامد ان کو کہتا ہے تو مینوں پوچھے ہی نہیں ساری رات، میں یتیم ہاں، نہ میرا کوئی ماں نہ میری کوئی پیو، تو ہی تو ہے دنیا چ جدی خاطر میں دنیا چ جیونا پیا ہاں تے تو مینوں واش روم چ ہی چھڑ دیتا. یتیم. تو بیوی نے کیا کہا، ہائے میں صدقے میں باری. کیونکہ سٹرنگز پل کرنے کی بات ہے نا، پپٹ بنا کے.
اسٹرنگس پل کرتے ہیں. مجھے ویسے یہ ڈائلاگ بہت پسند آیا. ہر خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ یہ حسب توفیق یہ ڈائلاگ استعمال کرنا چاہیے کہ میں تو ہوں یتیم اور میں تو تم پہ تکیہ کر رہا ہوں اور تمہارے سوا تو میرا دنیا میں ہے کوئی نہیں. تو پھر دیکھیں کتنا ترس آتا ہے. بیوی کو یہ یاد ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف چلاک لوگوں کی باتیں ہیں. بیوی بیچاری نو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یتیم ہوتا ہے چھوٹا بچہ 18 سال تو چھوٹا 40-50 سال دا 60 سال دا 70 سال دا خامد تے یتیم کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے سٹرنگز پل کرنے کا, اور اس سے بچنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں جو کہ سیکھنے چاہیے کہ میں پھر کبھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکوں گا یا کر سکوں گی. تو اصل جو مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ یہ دنیا میں جو ہمارا رہن سہن ہے, دنیا میں کہیں بھی ہم بستے ہیں, پاکستان میں یا امریکہ میں یا انڈیا میں, جو ہمارا رہن سہن ہے اس میں اس رہن سہن سے ہمیں حسب توفیق کچھ تکلیف یا اذیت ملتی ہے. اس دنیا میں رہنے کے نتیجے میں آپ مانتے ہیں کہ دنیا میں جو جہاں بھی رہتا ہے صبح سے شام تک جب کوئی زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں تو کچھ نہ کچھ تکلیف اس کے حصے میں آتی ہے. آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے؟ ہر بندے کو حسب توفیق جیسی وہ زندگی گزار رہا ہے, جس ملک میں بھی گزار رہا ہے, جس گاؤں میں جس شہر میں گزار رہا ہے زندگی, تو زندگی گزارتے گزارتے ہر روز اس کو کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اپسیٹ کرتی ہے, کوئی درد ابھرتا ہے, کوئی تکلیف ابھرتی ہے, کوئی ڈس سیٹسفیکشن, کوئی عدم اطمینان, کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اگر ہمیں کوئی اذیت ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی چیز بری لگتی ہے, کوئی اطمینان نہیں ہوتا, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی کوئی چیز ہے جس کو ہمیں پھر فکس کرنا ہوتا ہے. فکس کیا یہ کبھی ٹرم نشے کی بیماری میں آپ نے سنی کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ مائی نیکسٹ فکس؟ کہتے ہیں نا کہ فکس کس چیز کو کیا جاتا ہے جو خراب ہے. سیٹ کس چیز کو کیا جاتا ہے جو اپسیٹ ہے. تو یہ جو دنیا کا سافٹ ویئر ہے جس کے تحت ہم دنیا میں ہزاروں سال سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں, اس سافٹ ویئر میں ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اس میں سے درد ابھرتا رہتا ہے, اور ہر بندے کو حسب توفیق وہ درد ملتا رہتا ہے. کسی کو تھوڑا کم, کسی کو تھوڑا زیادہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب انسانوں کو ایک جیسا درد ملتا ہے یا کچھ کو کم اور کچھ کو زیادہ؟ نہیں, اس کی بنیاد کیا ہے کہ کس کو کم ملتا ہے اور کس کو زیادہ درد ملتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے کہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کو زیادہ درد ملنے کا امکان ہے, جس کی ذمہ داریاں کم ہیں اس کو کم درد ملنے کا امکان ہے. مثال کے طور پر ایک گھر کا سربراہ ہے, اس کو زیادہ درد ملنے کا امکان ہے یا اس کے گھر کے دیگر افراد کو زیادہ درد ملنے کا؟ سربراہ. اسی طرح کوئی بھی بندہ اگر گریڈ 14 کا افسر ہے اور کوئی گریڈ 17 کا ہے اور ایک گریڈ 21 کا ہے, تو سب سے زیادہ درد کس کو ملے گا؟ 21 والے کو. اسی لیے 21 والا زیادہ پیتا ہے. ذمہ داریاں ایک فیکٹر ہے, ذمہ داریاں ایک فیکٹر ہے, اور بھی فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ کسی بندے کو زیادہ درد اس لیے ملتا ہے کہ اس کو موڈ ڈس آرڈر ہے, اور کسی بندے کو زیادہ درد ملنے کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک, اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن آپ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی بہت ہائی اچیورز ہوتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے ان کے نشہ وغیرہ کرنے کی, ہائی اچیورز. اور ویسے اور وجوہات بھی ہیں. آپ کو لو اچیور بھی نشہ کرتے نظر آتے ہیں, مثال کے طور پر رکشہ چلانے والے یا کوئی اور اس طرح کا ہلکا پھلکا جاب کرنے والے. وہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس کا کیریئر اس سے خراب ہو گیا چرس کی وجہ سے, اور
اس کو کوئی درد ہوگا نا جس کو وہ فکس کرتا ہے. اور ہمارے زیادہ تر کرکٹرز اپنے کیریئر کے جب اوپر کی سطح پر آتے ہیں تو وہ چرس پینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی درد ابھر رہا ہوتا ہے جس کو فکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور سینئرز بتاتے ہیں کہ یوں کرو. مثال کے طور پر کوئی کرکٹر ہے جتے گھر والے کہتے ہیں ہاں پتر شاباش جا کرکٹ کھیل, کیا کہتے ہیں یار پڑھ جا کے کدھر تو کس کام سے پہ آیا, ٹھیک, وہ ٹائم ویسٹ کرنا, تو پانچ رنگ کارا ہو گیا تیرا, یہ ہو گیا, مطلب کچھ نہ کچھ والدین ایسی باتیں کرتے ہیں, اور وہ زبردستی جا کے بیچارہ کھیل رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کو جب چاہیں جس ٹیم میں سے بھی کسی بندے کو جب چاہیں کوئی بندہ ڈراپ کر دیتا ہے. ہر ٹیم میں کوئی چودھری ہوتا ہے نا, تو چاہے وہ محلے کی ٹیم ہو کر چل تو باہر ہے, گال مکی. اور پھر جب اوپر بھی وہ جاتا ہے تو یہ جو سو کالڈ ناانصافیاں ہیں یہ بھی تو درد دیتی ہیں نا. سو کالڈ ناانصافیاں, یہ جو قدم قدم پہ ناانصافیاں, بہت لوگ ہیں جو بڑی معمولی وجوہات سے محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کنگ ایڈورڈ کے جو اسٹوڈنٹس داخل ہوتے ہیں تو وہ اس دفعہ 96% پہ داخل ہوئے ہیں, تو 95.5% والا کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ وہ کافی تکلیف محسوس کر رہا ہوگا کہ یار, اور ویسے بھی کوئی اتنا صحیح چیکنگ تو نہیں ہوتی کہ پتہ چلے کہ وہ 95.5 والا زیادہ قابل تھا یا 96 والا زیادہ قابل تھا. تو بندے کو کچھ نہ کچھ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو حسب توفیق کچھ نہ کچھ اس کو درد ملتا ہے, اور وہ درد اس دنیا کے رسم و رواج سے, رہن سہن سے, لائف سٹائل سے ملتا ہے. اور اس درد کو فکس کرنے کے لیے لوگ نشے بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ نشے نہیں کرتے, وہ اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ گیمبلنگ شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اپنے لیے کوئی اور سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں, کچھ لوگ کوئی سوشل ورک ڈھونڈ لیتے ہیں, کچھ لوگ کوئی تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں کہ چلو جا کے تبلیغ کا کام کریں, یا کچھ نہ کچھ لوگ اپنا سہارا ڈھونڈتے ہیں اپنے درد کو فکس کرنے کا. ہاں بالکل پاسبل ہے, اس کی طرف میں آگے آ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کہیں سے درد ابھرتا ہے جو نیچرلی ابھرتا ہے, جس کی وجہ سے ایڈکٹیو بیہیویئر ہو جاتے ہیں یا ایڈکشن ہو جاتی ہے, کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن ہو جاتی ہے, تو اگر بندہ اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو سوبر لائف سٹائل چاہیے. تو سوبر لائف سٹائل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی درد نہیں ابھرتا. یہ سوبر لائف سٹائل وہ ہوتا ہے. میں کل کسی سے زوم پہ کاؤنسلنگ کر رہا تھا, کسی شہر سے کوئی میرے ساتھ بات کر رہا تھا, تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ سوبر لائف سٹائل اور ایڈکٹیو لائف سٹائل, کیونکہ اس کے وہ چرس کے معاملے میں پھنسا ہوا تھا, اور میں اسے بتا رہا تھا کہ تمہارے لائف سٹائل میں تبدیلی چاہیے, تمہیں سوبر لائف سٹائل چاہیے. تو اس کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ سوبر لائف سٹائل کا کیا مطلب ہے, حالانکہ وہ گریجویٹ تھا کسی یونیورسٹی سے, بہاولپور یونیورسٹی سے وہ گریجویٹ تھا, اور اس نے مجھے خود ہی بتایا کہ ساڈے اتھے یونیورسٹی ایویں ڈگری مل جاتی ہے کلرکاں دی مہربانی نال, کو نہ بھی پڑھو تو مل جاتی ہے. صحیح گل ہے, وہ مجھے بتا رہا تھا, لیکن مجھے خیال آیا کہ وہ کچھ نہ کچھ سچائی کی بات کر رہا تھا. آہستہ آہستہ جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اسٹینڈرڈائزیشن کے اعتبار سے خراب ہوتا جائے. تو میں اسے سوبر لائف سٹائل کا سمجھا رہا تھا. میں نے کہا دیکھو, مثلا کوئی بندہ اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے, تو یہ سوبر لائف سٹائل ہے کہ ایڈکٹیو لائف سٹائل ہے؟ تو کہتا ہے یہ سوبر لائف سٹائل ہے, اس میں کیا برائی ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ آگے بم پھاڑ رہے ہوں, برات جا رہی ہے اور آگے آپ بار بار بم پھاڑ رہے ہوں اور آتش بازی کر رہے ہوں, تو میں نے کہا یہ سوبر لائف سٹائل ہے یا یہ ایڈکٹیو لائف سٹائل ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو سوبر ہے. یعنی اس کے نزدیک جو سوبر کی, میں نے کہا یہ بنگڑے شنگڑے ڈالنا, یہ کہتے ہیں جی اس میں کیا پرابلم ہے؟
تو میں اسے بتا رہا تھا کہ اس میں پرابلم ہے، کیونکہ اگر آپ درد سے بچنا چاہتے ہیں یا کم از کم درد کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے جان چھڑا لیں جو کہ ایڈکٹیو لائف سٹائل کا حصہ ہیں، جیسے کہ ہوائی فائرنگ کرنا، اسلحے جمع کرنا، جیسے کہ دنیا کی خاطر اقدامات کرنا. یعنی آپ کو گاڑی اس لیے چاہیے کہ دنیا دیکھے گی. تو یہ جو چیز ہے یہ ایڈکٹیو ہے. اگر آپ کو گاڑی چاہیے اور مرسیڈیز ہی چاہیے، نو پرابلم، آپ لے لیں مرسیڈیز. لیکن اگر آپ کو مرسیڈیز اس لیے چاہیے کہ شریکاں نو اگ لگے تو پھر جو ہے یہ ایڈکٹیو لائف سٹائل ہے. اس میں سے درد نکلے گا. اور جو آپ کے مسئلے کا اصل حل ہے وہ سوبر لائف سٹائل ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ 24 گھنٹے پرسکون ایک مسلسل اطمینان کی کیفیت میں رہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک عادت ڈالی ہوئی ہے بز کی، بز. تو وہ جو بز ہے اس کی جو عادت ڈالی ہے وہ برین میں کوڈنگ ہو چکی ہے، جسے ہم کہتے ہیں این کوڈنگ ہو چکی ہے. جب آپ کوئی کام بار بار کرتے ہیں تو برین لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کام اوکے ہے. جب آپ کسی بندے کو بار بار دیکھیں تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ اوکے ہے. آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہوں، ٹرین میں مسافر ہے کوئی، تو شروع میں آپ اسے اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور 10ویں دفعہ آپ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور 15ویں دفعہ آپ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ آپ کے خیالات بدلیں. تو فیملیئرٹی جو ہوتی ہے وہ سیفٹی سمجھی جاتی ہے. یہ چیز ذرا تھوڑا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوبر لائف سٹائل جو ہے جس میں آپ 24 گھنٹے اطمینان کی کیفیت میں سے گزرتے ہیں اور آپ کو پھر کریونگ نہیں ہوتی اور آپ کی ول پاور اوپر رہتی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آدھا کا گھنٹہ بز ملے اور باقی 23 گھنٹے بری حالت میں بھی گزرے تو خیر ہے، جو کہ ایڈکشن میں بندے نے یہ سودا کیا ہوتا ہے. ایڈکشن میں یہ سودا کیا ہوتا ہے بندے نے کہ مجھے یعنی ایک تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، کبھی کبھار ہی صحیح، وہ جو ایک ہوس سی ذہن میں رہتی ہے، تو وہ فکس کرنے والا طریقہ ہے. جبکہ بندہ جو ہے کسی چیز کو اسی صورت میں فکس کرتا ہے جب کہ وہ بگڑی ہوتی ہے، مائی فکس. تو جو سوبر لائف سٹائل ہوتا ہے اس کا کوئی فکس نہیں ہوتا. ہی از آلریڈی فکسڈ، ہی از فکسڈ. تو یہ ہے چیز جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ یہ سیکھتے ہیں تو آپ کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایڈکشن سے فارغ ہوں. آپ کے گھر والوں کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی دھڑکا نہیں ہے. ویسے دھڑکا جب تک لگا رہتا ہے تو وہ سمجھے ول پاور کا کھیل چل رہا ہے. جب تک دھڑکا لگا رہتا ہے، اور دھڑکا جو ہے 2 لوگوں کو لگا رہتا ہے، ایک خود مریض کو اور ایک اس کے کسی فیملی ممبر کو. دھڑکا 2 لوگوں کو لگا رہتا ہے. زیادہ دھڑکا کس کو لگا ہوتا ہے؟ فیملی ممبر کو، کیونکہ مریض کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دھڑکا ہے کہ کڑکا ہے، مریض کو تو پتہ ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے سوبر لائف سٹائل، جس میں ایک کنٹینوس سیرینٹی یا نروانا یا سکون آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. لیکن نارملی انسان نے جب کرۂ ارض پر پاؤں رکھا تھا اور اس نے اپنا لائف سٹائل بنایا تھا تو اس نے بہت غلطیاں کی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ غلطیاں جو ہیں انسان نے درست کرنا شروع کی ہیں سائنس کی مدد سے. اور سائنس کی مدد سے سوبر لائف سٹائل سیکھتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کا لائف سٹائل سوبر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ویسے سب کا، چونکہ دنیا میں ہر ایک کا حق ہے کہ وہ سکون کی کیفیت کو پائے. زندگی کا مقصد ایکچولائزیشن ہوتا ہے. ایکچولائزیشن کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ یعنی انسان کا جو سفر ہے وہ ایکچولائزیشن، جسے نفس مطمئن کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے بطور خاص، نفس مطمئن۔ اللہ تعالیٰ نفس مطمئن کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ تم میری جنت میں آ جاؤ۔ نفس مطمئن یعنی جو بندہ اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے اللہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ایکچولائزیشن اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ سے صرف وہ بندہ مطمئن ہوتا ہے جو اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ رب بھی اس سے مطمئن ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ جو جنگ ہے انسان کی چلتی رہتی ہے کہ ایک اس کا نفس مطمئن والا حصہ ہے، ایک اس کا حصہ ہے جو کہ اس کو پٹھی متے دے رہا ہوتا ہے، اور ایک حصہ ہے جو بیچ میں پھنسا ہوتا ہے کہ میں پٹھے پاسے جاواں کہ میں سیدھے پاسے جاواں، اور بیچ میں یہ کوئک فکس ہے، کوئک فکس کہ جب چاہو یہ کام کر لیا، لیکن الٹیمیٹلی ڈیپ ڈاؤن کہیں چبھن تو رہتی ہے کہ یار کام کو ٹھیک نہیں، یہ کام کوئی ٹھیک نہیں، کیونکہ پہلے رونا کہ نشہ کرنا ہے، نشہ کر کے رونا کہ میں کی کر بیٹھا، یہ دونوں چیزیں ذہن میں آتے رہے۔ جو اوور ایٹنگ بھی کرتے ہیں، پہلے رونا کہ میں یہ کھا لوں، پراٹھے کھا لوں، مٹن کڑھائی کھا لوں، جب کھا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کر بیٹھا، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، رائزک چل رہی ہے۔ ہر بندے نے نا اپنے کول رکھی ہوندی رائزک، جی ہاں وہی یہ چیزاں کول رکھی ہوئی ہیں ساریاں۔ مطلب یہ ہے کہ بندے نے کھانے سے پہلے بندوبست کر کے رکھا ہوتا ہے۔ افطاری کے ٹائم پہ جو آج کل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، پھر جو سموسے پکوڑوں کے ساتھ، لیکن روزے کی اصل سپرٹ تو یہ ہے، تزکیہ نفس کی بات ہے کہ آپ اپنی خواہشوں کے خلاف جا سکتے ہیں کہ نہیں، کیا آپ اپنے آپ پہ قابو پا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں سے تھوڑی بہت ٹریننگ بھی انسان لے سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو میرا من چاہتا ہے وہ میرے فائدے کی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ وہ اپنی مرضی کو کم از کم اپنے اوپر تو لاگو کر سکیں۔ تھینک یو۔